معزز سامعین، حاضرین جمعہ اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام کے تمام کا کوئی نہ کوئی عظیم مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، اس کا بھی ایک اہم مقصد ہے۔ قرآن مقدس کا نزول کیا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اس کا بھی عظیم مقصد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزات عطا کیے، انہی معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ اسراء اور معراج ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ہم اور آپ عام طور پر ان مقاصد پر توجہ نہیں دیتے، اس کی اہمیت کو فوکس تو کرتے ہیں مگر اس کے مقاصد پر غور نہیں کرتے۔ جیسے قرآن عظیم کتاب ہے، اس کی عظمت کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن اس کے نزول کا جو مقصد ہے اس مقصد پر ہماری کوئی توجہ نہیں، یہی بھول ہے۔ اسی طرح سے اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے بہت اہم ہے، اس کی عظمت کا تو ہم اعتراف کرتے ہیں، اس کی عظمت کو لے کر کے ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اس کے رونما ہونے کا جو پہلو ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ یہی ہماری زندگی کا عام وسیلہ ہے۔ مسجد کی اہمیت مسلم ہے، ہم اس کی اہمیت کو مانتے ہیں، مگر مسجد کا تقاضا کیا ہے ہم اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سارے معجزات رونما کیے، انہی میں سے ایک معجزہ ہے اسراء اور معراج۔ اس کے پہلو کیا ہیں جو غور کرنے کے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں جس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اس کی عظمت مسلم ہے، جس کے ہاتھوں رونما ہوا اس کی اہمیت بھی مسلم ہے، جس نے یہ سب کچھ برپا کیا اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ ان تمام چیزوں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز، جو نقطہ غور کرنے کا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم نے خوشیاں منا لی، جشن منا لیے اور کچھ کھا کھلا لیا، سب کچھ کر لیا، مگر وہ نہیں کیا جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو رونما کیا تھا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا اس پر غور کرنے کی ضرورت تھی، ہم نے وہی نہیں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کب کرائی گئی؟ میرے بھائی، میرے دوست، یہ پہلو اصل نہیں ہے غور کرنے کا کہ اسراء اور معراج کب ہوئی۔ اسراء اور معراج اللہ رب العزت نے کب کرائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں اس وقت تھے؟ لکھتے ہیں کہ ادھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، کچھ دنوں کے بعد آپ کے محسن چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور یہ دونوں اندر اور باہر آپ کے تحفظ کے لیے بہت بڑا قلعہ تھے۔ گھر کے اندر اماں خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھیں اور آپ کو دلاسا دیتی تھیں، آپ کے تسلی کا سامان فراہم کرتی تھیں۔ گھر کے باہر چچا دشمنوں کے مد مقابل کھڑے ہو کر کے آپ کا تحفظ اور آپ کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں سایہ اٹھ گیا۔ انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں دعوت کے مشن میں لے کر کے۔ اہل طائف کو جب دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا کون نہیں جانتا۔ اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اہل طائف کو کھلونا مل گیا ہے اور وہ اچھی طرح سے کھیل رہے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بیوی کے وفات کا، چچا کے وفات کا، اور پھر ادھر اہل طائف کی بدسلوکی
اس نے آپ کو مغموم کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک انسان مغموم تو ہو ہی جائے گا، رنجیدہ تو ہو ہی جائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی کرائی اور معراج بھی کرائی، اور یہ درس دیا کہ میرے محبوب، اہل زمین اگر آپ پر آپ کی دنیا کو تنگ کرتے رہے ہیں، بدسلوکی اور ناروا سلوک آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اہل آسمان آپ کا استقبال گرم جوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، موسٹ ویلکم کر رہے ہیں، اور آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے بیتاب اور بے چین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کا بہترین سامان پیدا کیا، اسراء کی شکل میں اور معراج کی شکل میں۔ یہ تھا وہ پس منظر، جس پس منظر میں، جس بیک گراؤنڈ پر اللہ رب العزت نے آپ کو اسراء اور معراج کرائی ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے اور دیگر پہلو ہمارے لیے کیا ہیں، وہ غور کرنے کا ہے۔ ہم کاش کی غور کر دیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور یہ جو نماز ہم پر فرض ہوئی ہے، دیگر تمام احکام کے مقابلے میں نماز جیسا عظیم حکم جب ہمیں ملا تو دیگر حکم ہمیں اس دھرتی پر ملا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے محبوب کو خود بلایا، کہا آؤ تمہیں گفٹ کے طور پر نماز جیسا حکم دیا جا رہا ہے، جو فریضے اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہو سکتا ہے امت محمدیہ کے لیے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، اور آپ اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سب سے زیادہ بے توجہی اگر امت محمدیہ اعمال میں کسی چیز سے کرتی ہے تو وہ عمل صلاۃ ہے، نماز ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ عملوں میں سب سے زیادہ کسی عمل پر بے توجہی، سستی اور غفلت اگر امت محمدیہ کسی چیز پہ کرتی ہے تو وہ نماز ہے، نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ام العبادات ہے، عبادات کا مرکز ہے، جو مومنوں کے دلوں کا قرار اور سکون ہے، اور جو اللہ رب العزت کی قربت کا سب سے بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ امت محمدیہ اس سے سب سے زیادہ غافل ہے۔ یہ پہلو تھا غور کرنے کا۔ جب آپ کو اسراء اور معراج کی یاد آئے تو اس یاد آنے کے وقت سب سے پہلے جو نقشہ ہمارے ذہن و دماغ میں گھومنا چاہیے وہ نماز کی اہمیت کا، اور جب یہ نقشہ گھومے گا تو پھر یہ ہمیں مجبور کرے کہ کیا ہم نماز کے پہلو میں کس حد تک اپنے آپ کو کھڑا پاتے ہیں، کیا ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کرتے ہیں تو وہ اہتمام اس حد تک ہے جو قابل قدر ہو، یا اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے؟ تو اگر کمی کوتاہی ہے تو پھر یہ کیوں، اس کا علاج۔ لیکن باتیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دیگر عام باتوں کی طرح سے اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، اس سے زیادہ ہمارا اور کوئی سیوا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ اس کے رسول کی بات اگر اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دی جائے تو کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکالیں، بات کس کی تھی؟ بات کیا تھی؟ بات اللہ اس کے رسول کی، اور جو بات ہے وہ آپ کے دین دنیا کی بھلائی کی، خیر و خوبی کی، آپ کی کامیابی اور کامرانی کی۔ اگر وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی ہو اور آپ کے فائدے کی ہو، اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دیا جائے تو اس سے بڑا بدنصیب مجھے بتائیں دنیا میں اور کون ہو سکتا؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ ہم ہیں۔ حالانکہ ہماری عظمت اسی اسراء اور معراج میں ایک ٹکڑا ہے۔ آپ عظمت سمجھیے، اپنی اہمیت، اپنا مقام سمجھیے۔ آپ اپنے مقام پر ہم نے کبھی غور کیا؟ اسراء اور معراج پہ ڈھول تو ہم نے بجا لیے، جشن منا لیا، لیکن کبھی اپنی اہمیت پر غور کیا؟
اور جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے تقاضے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ امت سب سے عظیم امت ہے کیونکہ اس امت کا نبی سب سے عظیم نبی ہے۔ اور میں بتاؤں، چھٹے آسمان پر جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت موسیٰ سے لمبی گفتگو ہوئی ہے، اور اسی گفتگو میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے مخاطب کر کے کہا، مولا ایک نوجوان ہے جس کو تو نے میرے بعد بھیجا ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ اس کی اہمیت تو جو ہے وہ ہے، اس کی امت کی بھی اہمیت یہ ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ اگر کوئی امت داخل ہوگی تو وہ اس نوجوان کی امت ہوگی، یعنی ہم سب سے زیادہ امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی اور سب سے پہلے داخل ہوگی، آئی سب سے بعد میں۔ یہ اہمیت ہم نے اپنی نہیں سمجھی۔ اگر اس اہمیت کو اور اس نقطے کو ہم نے سمجھا ہوتا اور جشن و جلوس میں یہ اہمیت سمجھائی گئی ہوتی تو جشن و جلوس کی نہیں، نماز پر ابھارنے کا مسئلہ سامنے آتا۔ اب ہم نے اپنی اہمیت کو سمجھا تو ہے نہیں، اس لیے ہم اس کام کو کرتے نہیں جو اہمیت کا تقاضا کرتا ہے۔ میرے بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ اس کے مقاصد اللہ نے ایک طرف تو کہا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہے کہ میں ہوں کون۔ دوسری طرف اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی بہت سارے دروس دینا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھانا چاہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 تحفے بالخصوص دیے گئے ان میں سے نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت۔ اب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت شاید ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو، لیکن ان 2 آیات میں ہے کیا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آیت تو ہم نے یاد کر لی، لیکن ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں میسج کیا دینا چاہا ہے، پیغام کیا ہے، درس کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یہی بیماری ہے، یہی پریشانی ہے۔ اللہ کے میسج اور پیغام کو ہم سمجھیں، اس کی گہرائی میں جائیں۔ عام طور پہ کیا کیا، پڑھ لیا، اور بالخصوص کب پڑھ لیا، رمضان میں 1-2 دور کر لیا، بس۔ قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا، قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا، پڑھنے کے لیے تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ دشمنان اسلام قرآن کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں۔ یہ اور بات ہے، وہ ایمان لا کے نہیں پڑھتے، وہ کیڑے نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں یا حقائق تک پہنچنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اللہ ہدایت دے تو دے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ لیکن دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی ٹولی ہے جو قرآن کو ہم سے زیادہ پڑھتی ہے اور ڈیپلی پڑھتی ہے، اس کی گہرائی میں جاتی ہے، ایک نہیں کئی تفسیریں پڑھ ڈالتی ہے۔ اور قرآن پر اور دین کی جو خدمت غیر مسلموں نے کی ہے کتابوں کی شکل میں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آج امت مسلمہ اسے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، پڑھتے تو وہ بھی بیچارے ہیں۔ اصل پڑھنا اس لیے ہے کہ آخر اس میں ہے کیا، جو چیز ہم نے پڑھی وہ اس میں میسج کیا، پیغام کیا ہے، درس کیا ہے ہمارے لیے، اس میں خیر کے پہلو کیا ہیں، کرنے کی چیز کیا ہے، بچنے کی چیز کیا ہے، یہ اصل نقطہ ہوتا ہے، اور یہی ہم نہیں کرتے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے سے بھی روک دیا گیا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب شاید کچھ کمی آئی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے تو نازل کس پہ ہوا، تم ہی پہ۔ تم سمجھ نہیں سکتے، نازل تم پہ ہوا۔ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک ایسی چیز نازل کر دی جو انسان کے بس کا روگ ہی نہیں، بھی نازل ہوگی۔ بات سمجھا کریں اور بات کہنے سے پہلے تولا کریں، وہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد فوت ہو رہا ہے،
قرآن کے نازل کرنے والے کی حکمت پر آنچ آ رہی ہے، وہ حکیم کس بات کا ہے جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ انسان پہ نازل کر رہا ہے، انسان سمجھ نہیں پائے گا۔ اور ہدی للناس بھی کہہ دیا ہے، ہدی للناس بھی کہہ دیا ہے، اور یہ انسان کے سمجھ کا روک بھی نہیں ہے۔ بہرحال امت مسلمہ قرآن سے جو دور ہے، اس کی دوری کی وجہ یہ بھی ایک ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ 3 تحفے جو عام ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے تو ایک نماز ہو گئی، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہو گئی، تیسری وغفر لمن لم یشرک باللہ شیئا من امتہ المقحمات، اس شخص کی بخشش کا پروانہ، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ آپ کی امت میں سے اس شخص کی بخشش کا پروانہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ معاملہ بھی بڑا گمبھیر، بڑا سنگین ہے۔ اس تعلق سے بھی امت کو گمراہ رکھا گیا، اور امت کے سامنے یہ حقائق رکھے نہیں گئے، اور امت کو اندھیرے میں رکھا گیا، یہ کہہ کر کے کہ تم سے شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسراء اور معراج کے موقع پر یہ سب سے عظیم تحفہ کس کے لیے؟ یہ عظیم تحفہ کس بات کی غماز ہے؟ اس عظیم تحفے کو آپ کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ اس کو کس کو شو کریں گے؟ کس کو پیش کریں گے؟ یہ عظیم تحفہ ہم اور آپ کے لیے ہے۔ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی توحید کا خیال اور لاج ہمیشہ رکھنا، توحید پر آنچ کسی بھی موقع پر آنے مت دینا، اپنے توحید کا خیال ہمیشہ رکھنا، کوئی بھی ایسا موقع نہ آئے جہاں سے آپ کی توحید پر کسی بھی طریقے سے کوئی آنچ آئے۔ توحید کے خیال کو خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، المقحمات، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی، اسی طرح سے اللہ نے ایک احسان ہم پر اور کیا ہے کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ کر نہ سکے، فلم یعملھا، اس نے اچھائی کا، نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا ارادہ کیا دل سے، مگر کسی وجہ سے وہ اچھائی یا وہ نیکی، وہ بھلائی، وہ اچھا کام کر نہ سکا، اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اس نے کتبت لہو حسنۃ کاملہ، اللہ مکمل پوری ایک نیکی اس کے کتاب میں لکھ دے گا، مکمل پوری ایک نیکی، دل کی عطا گہرائی سے حسن نیت کے ساتھ ارادہ کیا کسی اچھے کام کا اور نہیں کر سکا کسی وجہ سے۔ آپ نے نیت کی آج میں اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھوں گا، قیام اللیل کروں گا، نیند نہیں کھلی، لیکن آپ نے انتظام کیا، اہتمام کیا اٹھنے کا، نیتوں میں کوئی فطور نہیں تھا، اور اس کے بعد اگر نہیں اٹھ سکے، وقت نہیں ملا، آپ کو اس 2 رکعت پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو، کتبت لہو عندہ حسنۃ کاملہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اگر کر لے فعملھا، اور اگر اس عمل کو کر لے تو اس کو 10 نیکی۔ اسی طرح سے اس کے الٹا اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس برائی کو اس نے کیا نہیں، رات کو نیت کی کہ آج موقع ملتے ہی جا کے فلاں کے پٹیچی توڑیں گے اور اس کا پرس نکالیں گے، پیسے نکال لیں گے اور کما پھینک دیں گے، ہوتا نا؟ نیت کی لیکن اس نے کیا نہیں، تو اس کے نام اعمال میں وہ بدی لکھی نہیں جائے گی۔ یہ احسان ہے رب کا۔ معیار تو یہ کہتا ہے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ارادہ کیا اور نہیں کر سکا تو 1 نیکی، تو اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور نہیں کر سکا تو 1 بدی ہونی چاہیے، یہ اصول کہتا ہے۔ لیکن اس کی رحمت کہتی ہے کہ نہیں، اگر برائی کا ارادہ کیا ہے اور اس نے کیا نہیں تو اس کو بدی لکھی نہیں جائے گی۔ ہاں اگر کر لے تو وہاں قانون کیا ہے؟ 10 نیکی ملے گی۔ یہاں قانون کیا ہے اس کی رحمت کا کہ اگر برائی کر لے تو 1 بدی لکھی جائے گی۔ یہ اس کا احسان نہیں، یہ اس کی رحمت نہیں، یہ اس کا پیار نہیں۔ اس پیارے رب کو ہم نے کیا پیش کیا؟
اس کے اس پیار کے بدلے میں ہم نے کون سی وفا پیش کی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ اسراء اور معراج میں سوچنے کی ضرورت تھی، دھوم دھڑاکہ کی نہیں، ڈھول تاشے کی نہیں، غور کی ضرورت تھی، اور غور کرانا تھا امت کو۔ اللہ رب العزت اس قدر اپنا پیار نچھاور کرے، ہم نے اس پیار کے بدلے میں کیا پیش کیا؟ کچھ پیش کیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور نہیں تو ابھی ہوش کے ناخن لیجئے کہ وہ ہم سے اتنا پیار کرے اور اپنی نعمتوں پر نعمتیں نچھاور کرتا جائے، اور ہم ہیں کہ بس نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں اور خواب خرگوش میں مست ہیں۔ میرے بھائی اور بہت ساری باتیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور جو کچھ واقعات ہیں ان کے تقاضے کو اور ان کے مقاصد پر ہمیں پینی نظر رکھنے کی توفیق دے۔